وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم معزز علماء کرام، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے دعات حضرات، یہ 2 روزہ یا 3 روزہ، کتنے روزہ ہے؟ 2 روزہ دعوتی تربیتی پروگرام میں شریک ہونے والے نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آخر سے پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ سورہ فتح کی جو آخر آیت ہے اس سے پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، هو الذی، وہی اللہ ہے، الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر، وہ دین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ وہی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا حق دین دے کر۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دینوں پر، دنیا کے تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے، تمام دین کے اوپر یہ دین غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس چیز کے لیے اللہ کافی ہے، اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اسی معنی کی ہے، وہ سورہ توبہ میں موجود ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کر رہا ہے، اللہ اس نور کو مکمل کرے گا گرچہ کہ کافر کو ناپسند ہو۔ اسی موضوع کو اللہ عز و جل نے سورہ صف میں ریپیٹ کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، بار بار اس ٹاپک کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے سورہ یوسف کے اندر، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنا کام کر کے رہے گا، وہ غالب ہے، اپنے حکم پر وہ غالب، وہ کرے گا ضرور، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں قرآن کی، جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں تمہارے سامنے، تمام آیتوں سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے، یہ دین جو ہے اسلام، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ پھیلے گا ضرور، چاہے آپ اس میں شریک ہو یا نہ ہو، چاہے مسلمان اس کے اندر اپنا کردار نبھائیں نہ نبھائیں، اللہ عز و جل تو یہ دین کو پھیلائے گا۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یبقى علی ظہر الارض، زمین کے اوپر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، بیت مدر ولا وبر، نبی کے الفاظ 2 ہیں، ایک ہے مدر اور ایک ہے وبر۔ پتھروں سے بنائے جانے والا گھر ہو، اینٹ پتھر اس سے بنائے جانے والا گھر ہو، یا درخت کے پتوں سے، وبر یا درخت کے پتوں سے بنائے جانے والا گھر ہو۔ علماء کرام نے اس کی شرح ایسے بیان کی، عموماً پتھروں سے، اینٹوں سے گھر شہر میں بنائے جاتے ہیں، پتوں سے جو گھر ہیں وہ قریوں میں بنائے جاتے ہیں، وادیوں میں بنائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی گھر دنیا میں، کوئی بھی شہر، کوئی بھی قریہ، قریے کو ہم اپنی زبان میں کھیڑا بولتے ہیں، بھائی بولتے نہیں بولتے ہیں، کوئی شہر، کوئی سٹی، کوئی ولیج، کوئی قریہ باقی نہیں رہے گا زمین پر۔ لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر
الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ عز و جل اس اسلام کو وہاں تک پہنچائے گا ضرور. سبحان اللہ. دو الفاظ ہیں، کیسے پہنچے گا اسلام؟ بعز عزیز او ذل ذلیل، دو طریقے سے پہنچے گا. بہت سارے لوگ اسلام میں خود آئیں گے، عزت کے ساتھ اسلام وہاں داخل ہوگا، اسے وہ ایکسپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت سارے لوگ، سیکنڈ ورڈ، ذل او ذل ذلیل، اس کی مخالفت کریں گے، اسے مٹانے کی کوشش کریں گے، اس کے خلاف لڑیں گے، اس کے ماننے والوں کو مارنے کی کوشش کریں گے، مگر اسلام وہاں بھی جائے گا. سبحان اللہ. یہ سیکنڈ لفظ بڑا زبردست ہے. جی ہاں، اللہ ضرور پہنچائے گا اسلام کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے. پہنچے گا مگر جائے گا اسلام. آپ دیکھ لو، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے لوگ، ان کے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں. ابو جہل کے بیٹے زبردست مسلمان، معلوم ہے آپ؟ ابو جہل ہے نہیں، ہم ابو جہل کتنا زور سے نام لیتے ہیں نہیں، ان کے بیٹے بڑے مسلمان ہیں. نام کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کے بیٹے کا؟ نام بڑے صحابی، کیا نام ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل. اکرمہ نام ہے. نام کیا ہے؟ اکرمہ، بڑے صحابی. مغیرہ، جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں اللہ نے اتاری، ان کے بیٹے ہیں خالد. سبحان اللہ. خالد ابن، سنتے نہیں نام؟ سبحان اللہ. ولید بن مغیرہ اس کا پورا نام. ولید ابن مغیرہ، قرآن میں سورہ مدثر کی آیتیں ہیں اس کے خلاف، بہت بڑا کافر ہے یہ. ان کے بیٹے خالد ابن ولید. کون؟ وہ زمانے سے ہے جو لوگ آگے بڑھ کر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں اسلام ہے. سبحان اللہ. آج بھی آپ جائیں دیکھیں، ہندوستان کے اندر جو کٹر دشمن ہیں، آپ کو کہیں نظر آئے گا ان کا کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا ہے یا ان کا فلاں مسلمان ہو گیا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اسلام کو یا تو عزت سے مان لو، یا اللہ عز و جل کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائے گا ضرور. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے زمین کو میرے لیے گول بنا کر اللہ نے میرے سامنے پیش کیا. فرأیت مشارقها، لپیٹ کر، لپیٹ، زوا کے معنی لپیٹ کر. فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے زمین میں مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا، یعنی پوری زمین میں نے دیکھی. مشرق کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ کیا بولتے ہیں؟ ایسٹ بولتے ہیں، ویسٹ بولتے ہیں؟ زور سے پکا. سن رائز مشرق سے ہوتا ہے مغرب سے ہوتا ہے؟ مشرق سے. سبحان اللہ. اسی لیے اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کی نماز ہے. صبح میں فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے ہوئے سورج نکلنے کے بعد، ایک نیزے کے برابر سورج اوپر آنے کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس نماز کو کیا بولتے ہیں؟ اشراق. اسی سے مشرق سے ہی ہے. جی ہاں، اللہ کے رسول نے وہ لفظ استعمال، مشارقہ و مغاربہ، میں نے مشرقوں کو دیکھا، ایک مشرق نہیں، میں نے وہ ساری چیزوں کو، پھر مغربوں کو میں نے دیکھا. اللہ نے لپیٹ کے دکھایا. اور اس کے بعد وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، رواہ الامام مسلم. میری امت کی جو بادشاہت ہے، جتنا رب نے مجھے دکھایا سب جگہ پہنچے گی، سب جگہ اسلام پہنچے گا ضرور. سبحان اللہ. عربی زبان میں یہ قرآن کی آیت اور یہ دو حدیثوں کی روشنی میں، سبحان اللہ. میں اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. صحابہ کے زمانے میں صرف 30 سال میں، 30 ایئرس میں یہ اسلام دنیا کے 1/3 پہ چلا گیا، صرف 30 سال میں. سبحان اللہ. خیسر کسرا دونوں فتح ہو گئے. صحابہ کے زمانے میں تکریت ایک جگہ تھی، وہاں تک حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام چلا گیا. دنیا کے کونے کونے میں ایک بڑے عالم، بڑی اچھا لفظ بولے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا نا، اس خطبے میں آپ نے ایک جملہ کہا، جس کو ایک بھی آیت معلوم ہو وہ اسے دوسروں تک پہنچائے. بلغوا عنی، زور سے بولو، بلغوا عنی ولو آیہ. ایک دوسرے الفاظ ہیں جو یہاں موجود ہے
فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو شاہد ہے، موجود ہے، جو غائب ہے نہیں موجود ہیں، ان تک یہ بات پہنچا دے۔ 1,25,000 صحابہ تھے بولتے ہیں وہ میدان میں، کتنے؟ 1,25,000۔ بعض روایتوں میں 40,000 بھی، بعض میں 25 بھی ہے۔ 25 کی روایت کو زیادہ صحیح مانتے ہیں۔ 1,25,000 صحابہ، سبحان اللہ۔ اگر میں یہ مائک نکال دوں، میری آواز آ رہی ہے پیچھے؟ کلیئر آ رہی ہے جی؟ میرے خیال میں 100 لوگ بیٹھے رہیں گے، بغیر مائک کے میں آپ کو صحیح سے میری آواز نہیں پہنچا پاتا۔ 200 کے قریب 1,25,000 لوگوں تک اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پہنچایا۔ سوچ لیجیے آپ، ممکن ہے بھائی؟ ممکن ہے 1,25,000 تک اس خطبے میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ استعمال کیا، بلغوا عنی، سبحان اللہ۔ آج جو قبرستان ہے مدینے کا، بقیع الغرقد بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں؟ جنت البقیع نہیں، جنت البقیع غلط جملہ ہے، بقیع الغرقد۔ غرقد ایک درخت ہے، اسی درخت کا آپ کو دوسری جگہ بھی ذکر ملے گا، یہودی اسی کے پیچھے جا کر پناہ لیں گے۔ بقیع ایک بڑا سا درخت تھا غرقد، اس جگہ پر، اسی کے نام سے اس قبرستان کا نام ہے بقیع الغرقد۔ کتنے صحابہ کی قبریں ہیں اس میں؟ جی، اس مدینے کے قبرستان میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں؟ ان کو اٹھاؤ نا، بیچ والوں کو، آپ بولو بیٹے کتنے صحابہ کی قبریں ہیں؟ آپ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں تھے آپ، ہو سکتا ہے آپ پر وہی اتر رہی ہوگی، الہام۔ جی بتائیں، ہم ایک اور وادی میں ہیں، آپ کسی اور وادی میں ہیں۔ میں سونے نہیں دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ بڑوں کو نہیں دیتا ہوں، تم نہ تو بالکل نہیں دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم تیاری کر کے، نوٹس ریڈی کر کے، کہاں سے لکھ کر تمہارے سامنے کھڑتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں۔ اتنا بولنے کے لیے اس کا ڈبل ٹریبل ٹائم لگتا ہے، تب جا کر کے بول پاتے ہیں تمہارے سامنے۔ جی ہاں، اتنا لکھ کر، نوٹس ریڈی کر کے، معنی کی طرح سے سب تیاری کر کے آتے ہیں، اور آپ سو جائیں۔ آپ میرے سامنے بات کیجئے، میں سو جاؤں، آپ کو اچھا لگے گا؟ کوئی آپ سے بات کرے، آپ سو جائیں؟ جی ویسے ٹھیک ہے، میں ایک طرف ہے، دوسرا یہ بھی پہلو ہے کہ نیند کے باوجود آپ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی قربانی بھی ہے، دوسرا پہلو بھی ہے اس کا، سبحان اللہ۔ تو بولے کتنی قبریں ہیں آج کی تاریخ میں؟ بقیع الغرقد جو مدینے کا قبرستان ہے، اس میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں؟ کچھ تو لگاؤ، تیر لگے گا انشاءاللہ۔ 1,25,000، یعنی ان کے مطابق جتنے صحابہ میدان عرفات میں تھے، وہ سارے صحابہ مدینے کی قبرستان میں۔ جی 60,000، ایک دم سے 50% ڈاؤن۔ ہاں 14,000، اتنا بھی کم۔ چلیے سن لیجیے ابھی 10,000 کتنے ہیں؟ 10,000 کتنے ہیں؟ بقیع الغرقد جو مدینے کا جو قبرستان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر صحابی جنتی ہیں۔ اگر اس قبرستان میں صرف صحابہ کی قبریں ہوتی تو ہم شان سے اسے جنت البقیع بولتے، لیکن اس میں صحابہ کی قبریں کم اور غیر صحابہ کی حد سے زیادہ ہیں۔ آج بھی جو مر رہا ہے اس کو وہیں دفنا رہے ہیں، تو ہم کیسے بول سکتے ہیں آج مرنے والا بھی جنتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں نہیں بولتے اس کو جملہ؟ کیوں اس کے لیے وہ جملہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں؟ کتنے صحابہ کی قبریں ہیں اب تو بولو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی کہاں گئے؟ باقی گئے کہاں؟ بھائی نبی نے جو جملہ کہا نہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ، ساری دنیا میں پھیل گئے صحابہ۔ ایک جملہ کافی تھا نبی کا۔ 4 صحابہ کی قبریں ہندوستان میں ہیں، یہاں بھی آئے۔ جہاں برف گرتی ہے رشیا کے اندر، وہاں صحابہ کی قبریں ہیں۔ میرے نبی نے کہا یہ دین کو پھیلاؤ۔ صحابہ اکرام گھر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، ساری آرائشوں کو چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں آج اب چلے جاؤ، صحابہ کی قبریں آپ کو ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی دعوت کو پہنچایا۔
اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، سمجھو اسے. بنگلور والوں کو چنئی سمجھ میں نہیں آتا، گرمی زیادہ ہے، کب کب کو بنگلور جائیں گے. بامبے سمجھ میں نہیں آتا، گرمی زیادہ ہے، ماحول خراب ہے، کھانا پانی الگ ہے. جو صحابہ پیدا مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے، وہاں کا موسم انہیں سیٹ ہوتا ہے. مگر نبی کا ایک جملہ ان کے لیے تھا، اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ دعوت اللہ تمہاری ذمہ داری ہے. صحابہ نے سب کچھ چھوڑا اور دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے. سبحان اللہ. بلغوا عنی، بلغوا عنی، ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہو. سبحان اللہ. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، 100 سال کے بڑے عالم ان کو مانتے ہیں. کیا نام جی؟ میرے بچوں کیا نام ہے ان کا؟ ادھر ایک کلاس چل رہی ہے تو میں دوسری کلاس شروع کر لی ہوں جی. ادھر ایک کلاس چل رہی ہے، انہوں ادھر ایک کلاس چلا رہے ہیں. میرے ساتھ رہو، ایک کلاس بس ہے، ایک میں دو مت کرو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. کیا بول رہا تھا میں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ. کون ہے شیخ البانی؟ کیا 100 سال مطلب کیا؟ 100 سال بڑے عالم. کیا بولتے 100 سال کے بڑے عالم کو؟ ایک جملے میں کیا بولتے ہیں؟ 100 سال کا ایک بڑا عالم جو آتا ہے نا مسلمانوں میں، قیامت تک آتے رہیں گے. ہر 100 سال میں اللہ عز و جل ایک بڑے عالم کو پیدا کرے گا. ان کو کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ جو جواب دے گا میں اسے 1000 روپے انعام دوں گا. نہیں، ابھی میں سوال پوچھنے والا ہوں، اس کا جو جواب دیں گے ان کو میں 1000 روپے انعام دوں گا انشاءاللہ. اب کوئی سوئے گا نہیں، 1000 روپے کم سے کم وہ تو لے کے جاؤ گھر کو جی. 100 سال کا یہ سوال نہیں ہے، اس کے بعد کا سوال ہے. 100 سال میں جو ایک عالم ہوتے ہیں، بڑے عالم، ان کو مجدد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مجدد. ٹھیک ہے. اب تک اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 100 سال گزرے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو 14 مجددین کا نام گنا دے میرے سامنے؟ 100 سال گزرے نہیں؟ ہر 100 سال میں ایک مجدد آتے ہیں. کوئی ایک طالب علم کھڑا ہو جائے، 14 نام گنا دے میرے سامنے، انشاءاللہ 1000 روپے تمہارے، لے کر جاؤ جی. 100 سال کے بڑے عالم. میں آپ سے مسجد کے خطیب کا نہیں پوچھ رہا ہوں، پورے امت مسلمہ 100 سال، اس کا 100 سال کا ایک عالم ہوتا ہے، اس کے 14 لوگ گزرے ہیں اب تک. سبحان اللہ. کون ہے وہ 14؟ اپنے فون کی ڈی پی اٹھا کے دیکھو، جی ہاں، سمجھ میں آ جائے گا تمہاری محبت کن سے ہے کر کے، تم کس کو چاہتے ہو. جی ہاں، فون کی ڈی پی او میں کس کی فوٹو لے کے گھومتے ہو، سمجھ میں آ جائے گا. دلچسپی تمہاری اس میں رہی تو یہ پڑھو گے تم. کم سے کم آج کے بعد جاؤ دیکھو انشاءاللہ. کون کون دیکھیں گے انشاءاللہ؟ 14 مجددین گزرے ہیں. لاسٹ، جزاک اللہ خیر، لاسٹ جو مجدد گزرے ہیں ان کا نام ہے شیخ البانی رحمہ اللہ. شیخ البانی. ایک نام تو میں بول دیا، تمہارا مسئلہ ایک حل ہو گیا. باقی کتنے دیکھنے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 13 دیکھنے، ایک نام. سبحان اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ کا جملہ ہے، قد يظن الناس ان ذلك قد تحقق في عهد النبوة والخلافة وما بعدها ولكن. شیخ البانی کے غور سے سنو، میرے ساتھ غور سے، میرے ساتھ رہو. بعد میں لکھو، چاہوں تو میں لکھ دیتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لو بعد میں انشاءاللہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو غلبہ ہے دین کا، دین غالب ہوگا سارے دینوں کے اوپر، یہ نبی کے زمانے میں تھا، خلافت کے زمانے میں تھا، یا پھر صحابہ تابعین وہ زمانے میں تھا. کہتے ہیں یہ غلط ہے. وہ جو ہوا وذالک الذی تحقق جزء من هذا الوعد، تھوڑا سا ہوا وہ زمانے میں. اصل جو ہونا ہے وہ باقی ہے. اصل جو اسلام کا غلبہ ہے، پوری دنیا میں جو غلبہ ہے وہ ہونا اصل باقی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحابہ کے دور میں ختم ہو گیا، وہ غلط سمجھ رہا ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ کس کا ہے جملہ یہ؟ کچھ تو بولو. ہاں، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. اب آگے چلو، دوسرے اسٹیپ میں چلتے ہیں. یہ باتوں کو سامنے رکھ کر علماء عربی میں ایک جملہ بولتا ہے، الاسلام ینتشر سریعا. یہ لکھ لو، یہ جملہ لکھو. تم پھیلاؤ نہیں پھیلاؤ، یہ ہوگا ضرور.
उतना ही है। बोर्ड को इधर करो थोड़ा, बस बस बस। इंग्लिश में लिखूं? अभी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहले अरबी में लिखो, ड्रॉ करो, कार्टून ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ करो, या तो फोटो पकड़ लो जी। मैं एक जुमला बोलता हूं आपके सामने, इसे सुनो, बाद में लिखो, इसको सुनो। इधर देखो जी, मेरी तरफ देखो। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, 2 साल का छोटा सा बच्चा तेल पी लिया। कौन सा तेल जानते नहीं? मिट्टी का तेल। क्या बोलते? उनके वालिद वो बच्चे को लेकर दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल गए। डॉक्टर से उनके वालिद ने कहा, मेरे तरफ देखो जी, मेरे तरफ देखो, मैं लिखाता हूं इंशाल्लाह, मेरा बच्चा क्रोसिन पी लिया है। बोलो, क्या बोला? सुनो पूरी बात, मैं जो बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं वैसा सुनो। क्रोसिन पी लिया है। डॉक्टर आराम से बैठा है, ये चीख मार रहे हैं, क्रोसिन पी लिया है, फिर भी आराम से बैठे हैं। जब वो गड़बड़ा है तो डॉक्टर ने कहा, वो पीने की चीज है, पी लिया, क्या है मसला? थोड़ा ज्यादा पी लिया होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, वो तेल तो कहा वो क्रोसिन नहीं, वो केरोसिन है। वो क्या है? अगर केरोसिन को क्रोसिन पढ़ देते हैं हम लोग, माना जमीन आसमान का बदल जाता है। तुम्हें अरबी पढ़ने ही नहीं आ रही है, तुम कुरान को क्या क्या पढ़ दे रहे हो, माना क्या क्या कर दे रहे हो। अल्लाह का कलाम कुछ और है, तुम कुछ और पढ़ दे रहे हो। ना तुम्हें फिक्र है, ना तुम्हारे माँ बाप को फिक्र है इसकी। क्रोसिन को केरोसिन या केरोसिन को क्रोसिन पढ़ लिए, परेशान हो जाते तुम लोग। हजरत को इंग्लिश नहीं आती, हजरत ने ऐसा बोल दिया। तुम रब के कलाम को फेर रहे हो, सुभान अल्लाह, उसका माना जमीन आसमान कर रहे हो। ना बच्चों को फिक्र है, ना बाप को फिक्र है उसकी, सुभान अल्लाह। अंग्रेजी में लिखो लिखो बोल रहे हैं ना, मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको ये अल इस्लाम यंतशिरु सरिया ये पढ़ा नहीं जा रहा है, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। आप दाई बनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो जोर से। पहले ये सीखो, इल्म सीखना जरूरी है। अभी अंग्रेजी में लिखता हूं, देख लो। लिखो, अल इस्लामु यंतशिरु सरिया, लिख लो, तुम्हारी जबान में लिख रहा हूं जी। अल इस्लामु यंतशिरु सरिया, लिख लिए? इसका माना क्या है जानते हैं? पूरी दुनिया में सबसे तेज इस्लाम फैलेगा, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में सबसे स्पीड कौन सा मजहब फैलेगा? अभी गूगल साहब को दो, मौका दो, पूछो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस कौन सा है, डाल लो, पूछो आप। दुनिया के हर एक ने, सर्वे ने कहा है, चाहे वो यहूदी करा रहे हो, ईसाई करा रहे हो, अमेरिका करा रहा हो, लंदन करा रहा हो, सारी दुनिया ये मानती है सबसे स्पीड फैलने वाला मजहब इस्लाम है, सुभान अल्लाह। वो हमारी मेहनत से नहीं फैल रहा है, अल्लाह ने वादा किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इसलिए फैल रहा है। वरना हमें देखेंगे तो शायद लोग भाग जाएंगे उल्टा, मुसलमान को देखेंगे तो भाग जाएंगे उल्टा लोग। इस्लाम इसलिए फैल रहा है, उसकी फितरत में वो सच्चाई है, वो हकीकत है, वो नेचर है, इसलिए फैल रहा है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा कहा, लोग अल्लामा नहीं बोलना बोलते, चलो खाली डॉक्टर इकबाल ने कहा, इस्लाम की फितरत में, पढ़ो मेरे साथ ही, खुदरत ने लचक दी है, उतना ही फैलेगा जितना दबाओगे।
کیا بات ہے، ارے ماشاء اللہ جی، اتنی اطاعت بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ واقعتاً جتنا دنیا کوشش کرے گی اسے دبانے کی اتنا پھیلے گا یہ انشاءاللہ. اور ایک بار ریپیٹ کروں، یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت نہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک عام انسان کا اردو میں بنایا ہوا شعر ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی پھیلے گا جتنا دباؤ گے. سبحان اللہ. جب یہ چیز ہے، میرے کئی شاگرد ہیں، سنو غور سے، اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو دنیا آخرت دونوں میں آگے بڑھائے، میری اللہ سے دعا ہے. کئی شاگرد میرے ہیں الحمدللہ دنیا میں الگ الگ جگہ پر ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی لندن میں، الگ الگ جگہ پر. پہلے سال جب گئے وہ، انہوں نے وہاں سے فون کر کے کہا یہاں مسجد نہیں ہے ایک بھی، نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد واپس آئے، کہا وہاں ایک مسجد آئی ہے. آج 10 سال کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں چرچوں کو، سنو غور سے، یہ چرچ کو خود حکومت مسجد بنا کے ہمیں دے رہی ہے. آج ہمارے اطراف 7 مسجدیں. کتنی؟ یہ حالت امریکہ کی بول رہا ہوں میں آپ. چرچوں کو تبدیل کر کے مسجد بنا کے دیا جا رہا ہے. اس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. سبحان اللہ. اب دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اسے روکا جائے، اس طوفان کو روکا جائے. اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے اسے کیسا روکا جائے، کس طریقے سے روکا جائے. وہ روکنے کی جو تدبیریں ہیں، وہ تدبیروں میں ایک تدبیر ہے اسلامو فوبیا. یہی میرا عنوان ہے. یہ آپ سنے بھی نہیں رہے یہ نام، اسلامو فوبیا. سنے کیا جی اس سے پہلے؟ منجز دی موضوع اٹھا کو تمہیں اسپوچ بولو اسلامو فوبیا کو. کیا معنی ہے اسلامو فوبیا کا؟ جی کیا معنی ہے اسلامو فوبیا؟ فوبیا کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی تو معلوم ہے، فوبیا کا کیا معنی ہے؟ زور سے بولو. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، صحیح بولے بچے. فوبیا کا معنی میں ابھی پڑھتا ہوں ایک جملہ دیکھو. وَيَعُودُ أَصْلُ كَلِمَةِ فوبیا إِلَى الْكَلِمَةِ الْيُونَانِيَّةِ فُبُوس وَمَعْنَاهَا الرُّعْبُ. اصل جو معنی ہے، یہ جو فوبیا کا لفظ ہے نا، یہ یونانی لفظ ہے. کون سا لفظ؟ یونانی بولے تو یونان کس کو بولتے ہیں؟ زور سے بولو. گریکس. صحیح بولے. یہ یونانی لفظ ہے فوبوس، اس سے یہ لفظ نکالا گیا ہے. اس کا معنی وہی ہے جو بچے نے کہا، ڈر اور خوف. فوبیا کا معنی کیا ہے؟ اسلامو فوبیا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے ڈر پیدا کیا جائے، خوف پیدا کیا جائے. اسلام ایسا مذہب ہے، غلط مذہب ہے، فلاں ہے. اس کے لیے اس کو بولتے ہیں اسلامو فوبیا. سمجھ میں آ گئے؟ میں تو بولتا ہوں آج اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہر نیوز چینل یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ساری دنیا میں یہ چل رہا ہے ہمارے خلاف. ٹیررزم ایک لفظ ہے مگر اس کو جوڑا جاتا ہے اسلامی ٹیررزم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. فوبیا ایک لفظ ہے، اس کو جوڑا جاتا ہے اسلامی فوبیا کے ساتھ. آج ہماری زیادہ ذمہ داری ہے اس موضوع کو اور گہرائی سے پڑھیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں. اسلام کا فوبیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا معنی ہی ہے پیس اور امن. کیا معنی ہے؟ فوبیا کا معنی ہے ڈر. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں کبھی مل ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج کے زمانے میں خاص طور سے میرے بھائیوں، اصل مرکزی جو موضوع ہے آپ بھائیوں کا، آپ بچوں کا، وہ غلط فہمیاں دور کرنا نا. اسلام کے تعلق سے جو غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں اسے دور کرنا. وہ غلط باتوں میں ایک بڑی غلط بات ہے اسلامو فوبیا. دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دے کر آگے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کفار قریش نبی کے زمانے کی مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار قریش نے ایک وفد کو بھیجا. جی میرے ساتھ سنو جی. ختم کر دوں اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں چلتا ہوں انشاءاللہ. جی یا تو میرے ساتھ رہو.
ایسا بیٹھنا بیٹے انشاءاللہ جیسا صحابہ بیٹھتے تھے تقریر میں. کیسا صحابہ بیٹھتے تھے تقریر میں؟ کیسا بیٹھتے تھے جی؟ اچھا ماشاءاللہ ادب سے بیٹھتے تھے. یہ حدیث کا یہ لفظ ہے. یہ حدیث ہے, یہ میں جو لکھ رہا ہوں سن لو. کأن علی رؤوسہم الطیر, گویا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے. کیسا بیٹھتے تھے؟ یہ جملہ بولو آئندہ سے. کیسا بیٹھتے تھے؟ گویا کہ ان کے سر پر, ایک بار اور بولو, ایک بار اور بولو. ذرہ بھی ایسا ہلو گے تو پرندہ رہے گا اڑ جائے گا. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ کتنے ادب سے صحابہ بیٹھتے تھے. یہ لفظ کأن علی رؤوسہم الطیر, گویا کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں. یعنی ادھر ہٹنا ادھر ہٹنا, پیچھے ہلنا, پیر پھیلا دینا, جو ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اگر بیمار ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہیں تو پھر آپ صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کأن علی رؤوسہم الطیر, گویا کہ سر پہ پرندے بیٹھے ہیں. ایسا بیٹھنا چاہیے ادب و احترام کے ساتھ. ٹائم ہو چکا ہے ہمارا, اس لیے جو ہے 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتے ہیں تاکہ ایک اور محاضر ہے ان کو شاید موقع دیا جانا ہے. بہرحال جو بھی شکوک اور شبہات اسلام کے بارے میں پھیلائے جا رہے ہیں, پہلے ایک چھوٹا سا قصہ سن لو, اس کے بعد میں اس پر آتا ہوں انشاءاللہ. جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے, وہ صحابہ کو لانے کے لیے واپس, غلام بنا کے واپس لانے کے لیے کفار قریش نے ایک ٹیم کو بھیجا. حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, اس کے پاس اس نے آ کر غلط باتیں, غلط چیزیں ان کے بارے میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں, یہ غلام ہیں, یہ بھگوڑے, بہت ساری باتیں. تو بادشاہ انصاف پسند تھا, اس نے کہا کہ کون لوگ ہیں ان کو سامنے بلاؤ. ان میں سے ایک تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. کون؟ بادشاہ نے پوچھا تمہارے بارے میں یہ چیزیں کمپلینٹ ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ, بڑی اچھی تقریر, زبردست تقریر جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں کیا. بہت اچھی تقریر. ہم فلاں لوگ تھے, یہ نبی آنے کے بعد ہمارے اندر یہ اخلاق اچھے ہوئے, پھر قرآن کی آیتیں پڑھے, تب جا کر کے اس کا ذہن کھلا. کس کا ذہن؟ بادشاہ کا دماغ کھلا. بادشاہ نے کہا جب تک تم رہنا چاہتے ہو رہو, ہماری طرف سے تمہیں سپورٹ رہے گا. واپس ان کو بھیج دیا. آج یہ سارا میڈیا, یہ ویسٹرن, یہ سب مل کر اسلام کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں, اور ان میں سے ایک اسلاموفوبیا ہے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلام کے تعلق سے جو سچائی ہے وہ دنیا تک پہنچائیں تاکہ دنیا والوں کا دماغ کھلے انشاءاللہ. ارے کو بولو جی, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری آج کی ذمہ داری. علاج کیا ہے اس کا؟ اسلاموفوبیا ہو یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے الزامات ہو. جی ہاں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, پیچھے میرے کچھ ساتھی بیٹھے ہیں, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی, خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے, اسے ایشو بنا کر ساری دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہمیشہ کوئی کسی کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی گھر توڑ دیتا ہے. اس سے مسئلے حل نہیں ہوگا. اس کا صحیح جواب دو, اطمینان بخش جواب دو, دلائل کے ساتھ جواب دو, تاکہ دنیا قیامت تک خاموش ہو جائے. جی انشاءاللہ. دلائل دیے بغیر چیخ مارتے رہو گے, پروسیشن نکالو گے, گھر توڑ دو گے, جلا دو گے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جو اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم اس اعتراض کا جواب دیں انشاءاللہ, اور دلیل کے ساتھ. وہ اعتراض میں ایک اعتراض ہے اسلاموفوبیا. اسلام ٹیررزم کو پھیلاتا ہے, اسلام ڈر کو پھیلاتا ہے. اسلام آ جائے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, تم غلام ہو جاؤ گے. یہ ساری چیزیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں, الگ الگ طریقے سے پھیلائی جا رہی ہیں. جس کے چہرے پہ داڑھی ہے, جس کے چہرے پہ داڑھی ہے, ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنتا ہے. سبحان اللہ, مجھے آج بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, ایک داڑھی والے پلیئر تھے, کرکٹ پلیئر, تو ابھی نام لیا بھی نہیں, ادھر سے نام آ گیا. کیا نالج ہماری ہے کرکٹ کے بارے میں, سبحان اللہ. انہوں نے ایک کیچ پکڑا ایک بار,
ایک کامنٹیٹر نے کیچ کے لیے جو لفظ کہا, ٹیررسٹ ٹوک انادر کیچ, ٹیررسٹ نے کیچ پکڑا ہے, انہوں نے یہ کہا, کامنٹیٹر کا کامنٹری ہے یہ, ٹیررسٹ نے, اس لیے صرف انہوں نے, وہ کامنٹیٹر نے یہ جملہ استعمال کیا, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی اس لیے داڑھی کی وجہ سے ان کو ٹیررزم سے جوڑ دیا. اور الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, وہ کامنٹیٹر کو نکلنا پڑا, وہ کامنٹیٹر کو نکلنا پڑا. یہ دنیا کی چال ہے, جس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ ٹیررسٹ. سبحان اللہ. اس دور میں ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے, خاص طور سے جو بچے دعویٰ کا کورس کرنا چاہتے ہیں, دعویٰ کی لائن میں آنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. وہ محنت سے مطالعہ کریں, محنت سے پڑھیں, اور ایک ایک چیز کو لکھ کر اس کی تیاری کریں. جو بھی آدمی اسلام کے خلاف انگلیاں اٹھا رہا ہے اس کا صحیح جواب دیں, اطمینان بخش جواب دیں, ایسا جواب دیں کہ دنیا مطمئن ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین کی خدمت ہوگی. آخری اس شعر پر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں, چونکہ چیٹی تو مجھے آ چکی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی, اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اچھا شعر پسند آ گیا, ماشاءاللہ. یہ بنا لو زندگی میں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک, اور ایک بار بولنا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا, بس ذہن میں رکھ لو اسے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ بچوں نے جو ٹائم نکالا ہے, جو وقت, ٹائم ہو گیا ہے تو کیسا کھڑے ہیں, وہ پکڑ کے لے جائیں گے مجھے. جی ہاں, اس کے بارے میں یہاں ایک پیچھے دائی بیٹھے ہیں ندیم کر کے, انہوں نے سمجھ کئی دنوں کی تیاری کی ہے, انہوں نے کئی دنوں کی انہوں نے تیاری کی ہے اس پر. انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر ان کو موقع دیا جائے تھوڑا وقت دے کر, وہ اس کے بارے میں 15 منٹ آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ آپ دنیا والوں کو لاجواب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے, اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے. آپ یہاں آئے ہیں, آپ کچھ یہاں سے لے کر جائیے, کچھ پڑھ کر جائیے انشاءاللہ. زندگی کا آپ جس جگہ پر بھی رہیں, آپ جو بھی بنیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, IAS IPS جو بننا ہے بنیں, مگر آپ جہاں بھی رہیں آپ دائی بن کے رہیں انشاءاللہ. آپ جس جگہ پہ رہیں آپ دائی بن کر رہیں. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی روشن بھائی کا ایک سوال ہے, داڑھی کے لیے, ان کو تو اس کا جواب معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, آپ کو سکھانے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا ہے, یہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, یہی اصل اس وقت کی جنگ ہے. یہی ہمیں بتانا ہے کہ داڑھی سے ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. داڑھی یہ جو ہے ہمارے نبی نے رکھی تھی, ہمیں اس حکم کے مطابق رکھ رہے ہیں. اور عموماً یاد رکھیے, ایسا تھا ایک زمانے میں, رات کے 12 بجے 1 بجے کوئی ریلوے اسٹیشن سے اترتی کوئی عورت, تو وہ ٹیکسی کے لیے اس انسان کو ڈھونڈتی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے, کہ وہ امن والا ہوتا, اس کو گھر تک صحیح سالم پہنچاتا. آج غلط فہمی کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں اس سے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے معاملے سے, اپنے کردار سے ایسا بتائیں کہ داڑھی چھوڑنے والے ٹیررسٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ امن والے ہوتے ہیں انشاءاللہ.